ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جہاں پر آیت ختم ہوتی ہے تو اکثر وہاں پر نون لکھا ہوتا ہے، تو اس کے پڑھنے کا کیا رول ہے؟ آج اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ تو اس نون کا جو نام ہے نون قطنی ہے، نون قطنی۔ آپ کو نام یاد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ آنا چاہیے۔ تو یہاں پر سورۃ الہمزہ ہے، 30واں پارہ اور آیت نمبر 1 کے اندر یہ لفظ موجود ہے۔ ہم جب پڑھتے ہیں، پیچھے سے آیت پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ہم اس آیت کے اوپر جب سٹاپ کریں گے، رکیں گے، تو ہم پڑھیں گے لو مزہ۔ تو یہ جو تا ہے یہ ہا میں تبدیل ہو جاتا ہے وقف کرنے کے دوران۔ تو اس تا کا جو نام ہے تائے مربوطہ ہے۔ آپ کو نام یاد ہو نہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اس کا جو رول ہے پڑھنے کا، وقف کرنے کی صورت میں یہ جو تا ہوتا ہے آنکھ والا، یہ ہا میں تبدیل ہوتا ہے، لو مزہ۔ تو یہ ہا میں تبدیل ہوا، اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ تا پڑھا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ہم نے سٹاپ کر لیا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم آگے سے پڑھیں گے الذی۔ تو ہم نے آیت کے آگے سے شروع کیا، یہ نون پوری طرح سائلنٹ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ یہ نون پڑھا کب جاتا ہے؟ یہ نون تب پڑھا جائے گا جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، جیسے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں لمزتی الذی جمع مالا وعددہ۔ تو ہم نے کیا کیا؟ جب ہم نے ملا کر پڑھا لمزتی الذی، تو پھر یہ نون کو لام سے ملائیں گے اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے تو جب ہم نے یہاں پر سٹاپ کر لیا تو پھر نون خاموش ہو جاتا ہے۔ آگے یہاں پر ایک چیز بتانے والی ہے کہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ تو الف خالی ہے، تو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں الذی۔ بہت سے دوست پریشان ہوتے ہیں کہ وہ الف جو خالی ہوتا ہے اس الف کا نام ہوتا ہے الف وصلی، اس کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اس الف سے شروع کرتے ہیں جو خالی ہو، اس کے اوپر زبر زیر پیش کیا لگائیں؟ اس کا یہ رول ہے کہ جہاں سے لفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے آیت کا، الف اور لام ہے، پہلا لیٹر الف، دوسرا لیٹر لام ہے، تو اس صورت میں آپ نے الف کے اوپر زبر لگانا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ الف اور لام ہونے کی صورت میں ہے۔ اگر الف ہے، لام نہیں ہے، کوئی اور حرف ہے، اسی طرح سورۃ الفجر کی مثال میں ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ الف ہے، اس کا جو دوسرا حرف ہے وہ لام نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے ہم؟ اب ہم تیسرا لیٹر دیکھیں گے، تیسرا حرف دیکھیں گے، الف پہلا لیٹر، را دوسرا لیٹر، تیسرا جیم ہے۔ تو جیم کے اوپر دیکھیں اگر زبر اور زیر ہو، یہ کب رول ہوگا؟ جب زبر ہو اور زیر ہو، تو پھر الف کے نیچے ہم زیر پڑھیں گے، یہاں پر ہم پڑھیں گے ارجعی، تو ہم نے کیا؟ اس الف کے نیچے زیر لگایا۔ اگر تیسرے لیٹر کے اوپر پیش ہو تو پھر ہم نے الف کے اوپر پیش لگانا ہے۔ نون قطنی کی ایک اور مثال دیکھ لیجئے، سورۃ القاف آیت نمبر 34، ہاں یہ جہاں پہ 33 ختم ہو رہی ہے وہاں پر بھی نون قطنی آیا ہے۔ تو جب ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم یہاں پر رک گئے تو ہم پڑھیں گے منیب، تو ہم یہاں پر کیا؟ رک گئے۔ اب جب آگے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے ادخلوها، تو ہم نے کیا پڑھا؟ یہ تو ہم رول پڑھ چکے ہیں نا پیش والا، تو اس لیے ہم نے الف کے اوپر پیش لگایا۔ تو اب یہ نون قطنی ختم ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے منیبین ادخلوها بسلام۔ تو ہم نے کیا کیا؟ پھر نون کو دال سے ملایا، ملا کر پڑھنے کی صورت میں۔